ڈکری دے دی جاتی ہے۔ یہ وہ تین صورتیں بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک چوتھی صورت ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں جس کی طرف توجہ دلانا بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے مبارات۔ وہ کہتے ہیں کہ مبارات کے ذریعے بھی نکاح کا معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی فقہی اصطلاح ہے جو اکارڈنگ ٹو شریعہ فقہاء کرام ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشنل بھی ہوتی ہے اور انکنڈیشنل بھی ہوتی ہے، مشروط بھی ہوتی ہے اور غیر مشروط بھی ہوتی ہے، اور یہ کورٹ میں نہیں ہوتی بلکہ یہ آؤٹ آف کورٹ ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس میں خاوند اور بیوی کے درمیان کوئی بھی معاہدہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی شرط کی بنیاد پہ ہو یا بغیر کسی شرط کی بنیاد پہ ہو، اور اس شرط کی بنیاد پہ میچول انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے دونوں میاں بیوی اپنی اس نکاح کے معاہدے کو ختم کر دیتے ہیں اور اس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اسے فقہی اصطلاح میں مبارات کہا گیا ہے۔ تو پروفیسر ڈاکٹر ارشد قیوم اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مبارات سے مراد بری کر دینا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے الگ کر دینا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو آزاد کر دینا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے بری ہو جانا ہوتا ہے، یعنی ان کا پھر کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اور یہ جو مبارات ہوتا ہے یہ ایک معاہدے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور کسی جرگے میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، کسی تحریری معاہدے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ آؤٹ آف کورٹ ہوتا ہے۔ تو اکثر ہمارے ہاں یہ مس کنسیپشن پائی جاتی ہے، اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کسی سٹیمپ پیپر پہ ہم آؤٹ آف کورٹ ایک ایسی تحریر لکھوا لیتے ہیں، کوئی بھی دو میاں بیوی ایسی تحریر لکھوا لیتے ہیں، کسی جرگے میں بیٹھ کے لکھوا لیتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ ہیڈنگ دی جاتی ہے کہ خلا کی بنیاد پہ ہم نے اس نکاح کو ختم کر دیا، میاں بیوی کے درمیان میچول انڈرسٹینڈنگ سے خلا ہو گئی ہے، اور بیوی نے اپنا مہر چھوڑ دیا ہے، یا کوئی بھی شرط جو اس نے رکھی ہے، یا کوئی بھی شرط ہے یا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن میچول انڈرسٹینڈنگ سے دونوں نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اس معاہدے سے آزاد کروا لیا ہے اور بری کروا لیا ہے، ہم اسے بھی اکثر خلا کا نام دیتے ہیں۔ تو پروفیسر ڈاکٹر ارشد قیوم صاحب اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خلا نہیں ہوتی، اسے مبارات کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اسے بھی خلا کا